बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान स्नोबरगुल मदनी। सदाए हसन के प्रोग्राम नेमत रमज़ान से K2 टेलीविज़न पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, सामाईन, सदाए हसन हर उस सना खान का प्लेटफॉर्म है जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हर उस सना खान की आवाज़ है जो सदाए हसन की आवाज़ है। सदाए हसन हर नए सना खान को, खा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और इस प्लेटफॉर्म को आप तक पहुंचाने में K2 टेलीविज़न का हम बेहद मशकूर हैं और उसके साथ अपने उन स्पॉन्सर्स के बेहद मशकूर हैं कि जिनके तावन से आप हमारी सदाए हसन की ट्रांसमिशन नेमते रमज़ान देखते हैं। मैं सबसे पहले अपने उन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मेरी मुराद सरदार साकब नसीम साहब मौजूद है, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ आफाक हज़ारवी साहब, माशाल्लाह सना खान पाकिस्तान है। सना खान पाकिस्तान मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जाकर सरकार की मदाह सराई करते हैं। मैं आपका भी बेहद मशकूर हूँ आफाक हज़ारवी साहब। उसके साथ हमारे बहुत दूर से आए हुए साथी ज़फ़र इकबाल साहब, सना खान आपको भी बेहद मशकूर हूँ कि कीमती वक्त आपने निकाला, तशरीफ़ लाए। सामीन, अब उन अफराद का भी ज़िक्र कर लूँ कि जिनकी वजह से हमारी ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचती है। मेरी मुराद राजा शाहिद महमूद तम्मा इस्लामाबाद हमारे स्पॉन्सर्स हैं। बर्ग मिनरल वाटर रावलपिंडी, इत्तफाक बेकर्स एंड स्वीट्स रावलपिंडी, आरब फूड ज़फ़रुल हक रोड रावलपिंडी, कॉर्नर स्वीट्स उर्दू बाज़ार रावलपिंडी, अतीक फूड्स ज़फ़रुल हक रोड अतीक फूड्स रावलपिंडी, मास्टर आर्ट फर्नीचर रावल रोड रावलपिंडी, मीम रे स्पोर्ट्स कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, पाकीज़ा सब्ज़ी एंड फ्रूट मंडी बहरिया फ़ेज़ 8 रावलपिंडी और क्रिस्टीज़ पिज़्ज़ा ओमान, हम इनके भी बेहद मशहूर है। और लास्ट में काशी फूड तो मासूमाबाद रावलपिंडी इनके मशहूर है कि इनकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन आप तक हर वक्त यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक आप हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ। उनका तारफ़ तो मैंने आपको करवा दिया और अब तफसील के साथ उनका तारफ़ करूँगा। मोहतरम जनाब सरदार साकब साहब, सदर हैं फर्नीचर एसोसिएशन रावलपिंडी के, सदर हैं अंजुमन ताजरान कुरी रोड के। सरदार साहब, कैसा लगा आपको हमारे स्टूडियो में आना? बहुत शुक्रिया स्नोबरगुल साहब, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पे आपका मेहमान आज आपके साथ मौजूद हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम जो आपने स्टार्ट किया है सदाए हसन के नाम से, और ये पूरा रमज़ान चलता रहेगा, यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक। और स्नोबर साहब, जिस तरह आप नए आने वाले नात ख्वान को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम आपने शुरू किया, आप ख़िराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं और मैं समझता हूँ कि इससे मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद में इजाफ़ा होगा। हमारे यंगस्टर्स को इसी प्रमोट करना है। हमारे यंगस्टर्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर वो सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक सदका जारिया भी है और आपके लिए और हमारे पूरे मुल्क के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। सरदार साहब, एक बात आपसे लूँगा कि उसके बाद इंशाल्लाह कलाम की तरफ जाएंगे कि आपको भी देखकर माशाल्लाह पूरे साल में एक आप बहुत बड़ी महफिल करवाते हैं जिसे पूरे मुल्क पाकिस्तान के सना खान आपकी तरफ तशरीफ़ लाते हैं। तो ये कब से आपका शौक़ है और ये सिलसिला चल रहा है? सर, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है और मोहब्बत अहले बैत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में बचपन से है। हमारे वालिदैन की तरफ से, हमारे अज़ीज़ क़ुरबा की तरफ से हमें ये विरसे में मिला कि जब तक किसी के मुसलमान के दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं होगी तो उसका ईमान कामिल नहीं होगा। सरकार इन्होंने फरमाया कि उसका ईमान कामिल नहीं होगा। चलते हैं हम की तरफ। अपने सना खान मोहतरम जनाब आफाक हज़ारवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि हम आप हमारे सामीन को सुना दीजिए। कोई तो है जो
ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور قیدے کا شعر کیا ہے کہ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی
سبحان اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. بے شک یہ دنیا کائنات جو چلا رہا ہے، یہ جو ایک نظام ہے، یہ تمام میرا وہی خدا چلا رہا ہے. سامعین کہیں نہ جائیے گا، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سامعین و ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ جو اگلے ثنا خان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک پاکستان کے ایک سرمایہ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ساری محافل میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. لیکن صدائے احسان کے پروگرام نعمت رمضان میں آج پہلی دفعہ وہ یہاں پر تشریف فرما ہوئے. میری مراد ظفر اقبال صاحب. ظفر بھائی، آپ مجھے بتائیے گا، سب سے پہلے تو میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ فرسٹ ٹائم صدائے احسان کی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، تو کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا، اور ایک بہت اچھا کاز ہے. اسپیشلی وہ لوگ جن کو مواقع نہیں ملتے، جن کے دل میں یہ حسرت رہ جاتی ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کریں، کسی اچھے بڑے پلیٹ فارم پہ کریں، تو ان کے لیے آپ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. بہت اچھی کاوش ہے آپ کی یہ. ظفر بھائی، ہماری تو ایک کوشش ہوتی ہے، جیسے یہ مخیر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں چیمبر کے، یہ ہو گئے کچھ دوست ایسے ملتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں دھکا لگ جاتا ہے اور ہم چل رہے ہیں. لیکن اس دور میں سرکار نے جس کی جو ڈیوٹی دی ہے، میں کہتا ہوں وہ خوش نصیب ہے. ثنا خان ہے، خواہ وہ نقیب ہے یا عالم ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ سرکار کا بہت بڑا احسان ہے اس شخص پر. آپ سے جو ثنا خوانی ہو رہی ہے، تو میرے رب کا فرمان ہے ورفعنا اللہ کا ذکر، اے نبی ہم نے آپ کے بلند کیا آپ کو، اور آپ کے تعریف کو بلند کیا. تو یہ قرآن فرما رہا ہے. تو آپ سے فرمائش کروں گا، ایک کلام آپ ہمیں سنا دیجیے. جی، ہجریہ کلام ہے پنجابی کا. جی بسم اللہ عطاؤ. اکھیاں وچ سولا ہجر دیاں، اکھیاں وچ سولا ہجر دیاں، بن بن کے روڑے رڑک دیاں، ہر ویلے سینے وچ آقا طیبہ دیاں یاداں تڑک دیاں، ہر ویلے سینے وچ آقا طیبہ دیاں یاداں تڑک دیاں، اکھیاں وچ سولا ہجر دیاں. طیبہ وچ جھاڑو مارن لئی سیدہ دا بابا جے رکھ لے، طیبہ وچ جھاڑو مارن لئی سیدہ دا بابا جے رکھ لے، کر پپنا نال صفائیاں میں، کر پپنا نال صفائیاں میں، روزے ول جان دی سڑک دیاں، اکھیاں وچ سولا ہجر دیاں، بدیاں دے جنگل وچ آقا میں اپنا آپ گوا بیٹھا، بدیاں دے جنگل وچ آقا میں اپنا آپ گوا بیٹھا، ہن جد بھی رستہ لبنا جرماں دیاں جھاڑیاں اڑک دیاں، ہن جد بھی رستہ لبنا جرماں دیاں جھاڑیاں اڑک دیاں، اکھیاں
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲਾ ਹਿਜਰ ਦੀਆਂ ਫੁਰਕਤ ਦੇ ਸਾੜ ਨੇ ਫੂਕ ਆਏ ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਓ ਮੇਰਾ ਫੁਰਕਤ ਦੇ ਸਾੜ ਨੇ ਫੂਕ ਆਏ ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਜਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਪਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਜਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲਾ ਹਿਜਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਰੋੜੇ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਤੈਬਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੜਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲਾ ਹਿਜਰ ਦੀਆਂ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सामीन, ये थे ज़फ़र इकबाल साहब जिन्होंने खूबसूरत कलाम आप तक पेश किया। ज़फ़र भाई, मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से सरकार की मदासराई कर रहे हो? सर, ये एक मौज़ा है कि मैंने 4 से 5 माह पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दर ज़हरा से ये मांगा है कि या अल्लाह मुझे अल्फाज और आवाज़ की खैरात अता फरमा और जहाँ मैं ख़त्म करूँ वहाँ मेरा कोई बेटा शुरू करे। और यकीन जाने मेरा एक छोटा बेटा है, 8-9 साल का है। पहले 2-4 दफ़ा मैंने वो किया, उसको नहीं थी उसकी इतनी आवाज़, लेकिन अल्लाह की कुछ ऐसी ख़ास अता हुई है कि अब वो भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ने लग गया। तो ये दर ज़हरा की अता है और बिल्कुल अभी समझे हाल ही में मांगी हुई खैरात। देखिए ना, ये वो चीज़ है जो वैसे नहीं मिलती, तलब के बगैर नहीं मिलती। बेशक तो आपकी तलब थी, आपने वो सहारा ढूंढा कि जिसके सहारे से कोई बात रद्द नहीं होती। वो जो जिस दर की आप बात कर रहे हैं ना, उस दर से तो सरकार ने भी कभी इनकारी नहीं की। बेशक कि उन्होंने कहा जो कुछ है वही दर है। तो अहले बैत का घराना, सुबहान अल्लाह, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं उसको किस तरह एक्सप्लेन करूं कि वो एक जो घराना है, उनके सदके आप जो जायज़ चीज़ मांगेंगे रब देगा। बेशक, तो हमें उसको लेके चलना चाहिए। और आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ आप बल्कि अल्लाह ने आपको फर्जंद भी अता किया, वो भी सना खान मुस्तफ़ा। तो ये तो हसान बिन साबित की सुन्नत को लेके जो चल रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का जो नाम है ये भी निस्बत हसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह सामीन, ये बड़ी अता है कि रब ताला किसी को इतनी खूबसूरत आवाज़ दे दे, इतना गला दे दे, सुर दे दे, फिर आवाज़ देने के साथ उसको सलीका दे दे। तो वो सलीका ज़फ़र इकबाल साहब को मेरे रब ने अता किया वास्ता अहले बैत का। और खुशनसीब हैं ये लोग कि जिनके घर पर सरकार की मदासराई के लोग मौजूद हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सामाइन, आप हमें हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपकी आरा से ही ये प्रोग्राम माशाल्लाह K2 टेलीविज़न तक गया है। आपने हमें हौसला दिया, आपने हमें बूस्ट किया और सदाए एहसान तरक्की के मनाजिल करते करते नेमत रमज़ान के साथ K2 टेलीविज़न पर है।
اپنے مہمان سردار ثاقب نسیم صاحب سے میں کہوں گا، سردار صاحب مجھے بتائیے کہ آپ نے گراس روٹ لیول سے کام شروع کیا. جی بالکل. آپ کوری روڈ پہ آئے، آپ نے فرنیچر کا ایک ٹریڈ شروع کیا، ٹریڈ مارک بنے، اور کیسا لگا وہ زندگی کا ایک تجربہ کہ وہاں سے آپ پریزیڈنٹ بنے، پریزیڈنٹ کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ چیمبر گئے، اور میرا خیال ہے آپ چیمبر میں پہلے نوجوان شیخ ندیم صاحب کے بعد جو بلا مقابلہ آپ آئے ہیں. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ کوری روڈ کی فرنیچر ایسوسیشن میں، تو وہ ٹائم کیسا لگا اور محنت کیسی لگی؟ بہت شکریہ جی. میں 2012 میں پہلی دفعہ جنرل سیکرٹری اپوائنٹ ہوا کوری روڈ انجمن تاجران کا. اس میں میرے مرحوم بھائی سہیل احمد عباسی صاحب آج بڑے دن ہیں، تو اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، ان کو خلیق رحمت کرے. تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. اور ایک اور نام جو یہاں پہ میں آپ کے توسط سے، اس چینل کی توسط سے لیتا چلوں، جو ہیں زیارت خان صاحب، آپ بھی ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو وہ میرے بازو بنے یہ دو لوگ، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے یہ سفر آگے بڑھا. پھر جب یہ سفر آگے بڑھا تو 2016 میں مرکزی فرنیچر ایسوسیشن راولپنڈی کا میں جنرل سیکرٹری اپوائنٹ ہوا، اور اس میں مرحوم تاج احمد عباسی صاحب کا میں نام بھی لیتا جاؤں. اللہ ان کو خلیق رحمت کرے. ایک بڑا شخص تھا، آل پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کے وہ پریزیڈنٹ تھے. اور پھر اس کے بعد جب وہ آل پاکستان پر میں صدارت میں گئے تو میں راولپنڈی فرنیچر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بنا. سردار صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہماری جو فیلڈ ہے، آپ نے ٹریڈ لے لیا فرنیچر ایسوسیشن کا. ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ اگر ان کو کسی بات کی اصلاح کریں تو برا بناتے ہیں. فار ایگزامپل میں لیتا ہوں ناپ تول میں. اب ہمارے کام میں ناپ تول جو ہم بتا دیں یہ چیز پڑی ہے، یہ اس میں لکڑ لگی ہے، یہ ون بورڈ لگا ہے، یہ لگا ہے، اور اس کی پرائز یہ ہے. جب کہ ہم کسی ریڑھی پہ جاتے ہیں تو ایک ریڑھی پہ فروٹ والا 200 کا درجن کیلا سیب وغیرہ کچھ چیز دے رہا ہے، دوسری پہ زیادہ دے رہا ہے، جبکہ ریٹ وہ 100 ہوتا ہے. تو یہ ناپ تول، ذخیرہ اندوزی، اس میں بھی کچھ بات کریں گے؟ سنوبر گل صاحب، ہمیں اپنے تاجر بھائیوں کو دین کی طرف لانا ہے. آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ اس پلیٹ فارم سے اپنے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں یہاں پہ آتے بھی ہیں، اور اس ٹی وی کی اور اس چینل کی نسبت سے آپ یہ بات اجاگر کریں کہ ہمیں ناپ تول میں جو یہ لوگ کمی کرتے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، ہم نے ایک دانہ بھی، ایک بالش بھی چیز کسی کو کم ناپ کر دے دی تو ہم کتنے ہزاروں لوگوں کے مجرم بن گئے. جب یہ دودھ ہم بیچتے ہیں، آپ جو کاروبار چھوٹا موٹا کرتے ہیں، ریڑھی والے ہیں، فروٹ، یہ ہر روز کی بنیاد پہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں چیزیں. اور اگر وہ ایک بالش چیز بھی کم تول کے دیتے ہیں تو وہ روز کی بنیاد پہ وہ کتنا گناہ کما رہے ہیں. اور اگر اس کو ہم عبادت میں لے جائیں تو کہ آپ کسی گھر تک اس کی تمام اشیاء پہنچاتے ہیں اور آپ اپنا حلال پروفٹ رکھیں، مارجن رکھیں، اور اگر آپ اپنی اماؤنٹ کو ڈبل کر کے دیں گے تو وہ گناہ کے زمرے میں جائے گا، آپ کی عبادت بھی وہ ضائع ہوگی. پھر سیکنڈ بات کروں گا سردار صاحب، آپ نے چیمبر میں گئے اور لاسٹ ایئر آپ کا ہوا چیمبر کا چناؤ ہوا صدارت کا، آپ پوری ٹیم کے ساتھ بلا مقابلہ ہے، وہ کیا کہانی ہے؟ الحمدللہ جی، میں جب چیمبر کا پریزیڈنٹ بلا مقابلہ سلیکٹ ہوا تو اس میں میرے منٹور ہیں شاہد غفور پاچا صاحب اور ندیم شیخ صاحب، جو گروپ لیڈر اور چیئرمین ہیں راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کو. یہ ان کی ویژن ہے جو انہوں نے ہم ایک بڑی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کیا اور پھر چیمبر میں ہمیں موقع دیا. اور اس وقت جو ہماری چیمبر کی موجودہ ٹیم ہے، میرے ایس وی پی دوست علی جان صاحب اور وائس پریزیڈنٹ آصف جاوید صاحب، میں کہتا ہوں 15 سال ہو گئے ہیں راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کے قیام میں. اس طرح کی بہترین ٹیم اور اس طرح کی بہترین ایگزیکٹو کمیٹی، جو ہماری 28 رکنی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے، اس طرح کی بہترین کمیٹی اور بہترین لوگ آج تک سامنے نہیں آ سکے. یہ ایک نئی روش چل پڑی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری آتی جائے گی. اور ہمارے گروپ لیڈر اور ہمارے چیئرمین جو دن رات چیمبر کو اوپر لے کے جانے کی اگر یہاں پر طارق جدون صاحب کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. جہاں نے صاحب کا کیا، طارق جدون ایک ایسا نائس پرسن ہے اور اتنی اچھے لور ہیں ٹریڈ کے لیے، لوگوں کے لیے، دکانداروں کے لیے، ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. طارق جدون صاحب دیکھیں نا، طارق جدون صاحب پہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ وہ
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त वाइस वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। हैं, और वो एक इतना नफीस शख्स है, वो इमीडिएट पास प्रेसिडेंट हैं हमारे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के। उन्होंने मुझे हर लेवल पे मुझे गाइडेंस दी, मुझे समझाया सिखाया कि चैम्बर को ऐसे चलाना है, और उनकी गाइडेंस और उनकी जो बताई हुई चीज़ों से अमल करते हुए हम चैम्बर को आगे और इसकी पूरी जड़ जो है इस स्मॉल इंडस्ट्री को बनाने में, मैं कहूँगा शेख नदीम का अगर नाम ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी। सामईन, शेख नदीम साहब अंजमन ताजरान चकला, उन्होंने शुरू किया राजा बाज़ार से, एक ग्रास रूट लेवल से उन्होंने ताजरों की सियासत को लाया और इतनी सफाई के साथ, खूबसूरती के साथ किया कि उन्होंने स्मॉल चैमर इंडस्ट्री बना दी। और स्मॉल चैमर इंडस्ट्री में अभी तक 3 प्रेसिडेंट तब्दील हो चुके हैं मुख्तलिफ औकात में, लेकिन अब ये पड़ चुका है कि स्मॉल इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की कर रही है कि जो हमारी जो बड़ी चैमर की हमारी जो कमेटी है जो उसमें है, वो भी हमारे स्मॉल के मेंबर बन चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब ने इस वक्त एक और काम शुरू किया कि मुख्तलिफ मार्केटों में इसकी रुकनीत साजी शुरू किया कि चैम्बर के आप मेंबर बने। जी। सरदार साहब मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे बात भी करता रहूँगा कि मेंबर बनने के लिए क्या ज़रूरी है और इस मेंबर बनने के फ़ायदे क्या हैं। सर देखिए, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पैरेलल काम कर रहा है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, जो DGTO एंड SCCP के कानून के मुताबिक दोनों चैम्बर्स इस वक्त, और रावलपिंडी वुमेन चैम्बर, 3 चैम्बर्स पिंडी और इस्लामाबाद में पैरेलल काम कर रहे हैं। इसमें बेसिक चीज़ बंदे का टैक्स पेयर होना लाजमी है। जो बंदा भी इनकम टैक्स रिटर्न पे कर रहा है वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का मेंबर बन सकता है। वो रिटर्न की कॉपी, एक ID कार्ड की कॉपी, फ़ोटो और बिजनेस कार्ड वगैरह दे के, बड़ी मिनिमल सी फीस है 1 साल की, और वो मेंबरशिप करवाए। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म की तवसत से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैम्बर के मेंबर बने, क्योंकि चैम्बर का काम ब्रिज का किरदार अदा करता है। चैम्बर और हुकूमत के दरमियान, ताजर और हुकूमतों के दरमियान चैम्बर एक ऐसा इदारा है जो ताजर के मसाइल को हुकूमत और अवाने बाला तक पहुँचाता है। हम जब तक, और ये पाकिस्तान में ऐसा है कि लोग चैम्बर में मेंबरशिप कम लेते हैं। आप दुनिया में कोई ऐसा मुल्क देख लें कि जब तक आप ताजर, कोई भी कम्युनिटी का बंदा बिज़नेस करेगा, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज से लाजमन उसकी मेंबरशिप होगी, तब वो एक ताजर और एक बिजनेसमैन कंसिडर किया जाएगा। सरदार साहब, मेरे जैसा शख्स भी एक माचिस की डिबिया से लेकर ऑलरेडी एक खाने तक टैक्स पे करता हूँ, और टैक्स पेयर जो है वो गवर्नमेंट के कागजों में अपने आप को रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाता, क्यों डरता है? सर देखिए, वो पुराना टाइम मुश्किल था, अब लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है और बहुत तादाद में लोग अपना बेसिक जो NTN है और बेसिक टैक्स रजीम में दाखिल हो रहे हैं। और फिर हमारा भी ये जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हमने भी इस पे बहुत वर्किंग की है। शाहिद गफूर पाचा साहब ने, नदीम शेख साहब ने, तारिक जदून साहब ने, और बाकी जितने भी लोग एसोसिएशन के, मोहम्मद ताज भाई साहब मरूम ने, हर लोगों को ये अवेयरनेस दी कि आप लोग टैक्स में आएँ। हम छोटे से छोटा टैक्स और बड़े से बड़ा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम उसको फाइल नहीं कर रहे। जब तक हम फाइल नहीं करेंगे, हम फाइलर नहीं होंगे। और यही हम अपने तमाम छोटे बड़े ताजरों को ये बताते हैं कि जो SME सेक्टर के ताजर हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ताजर हैं, उनमें यही फ़र्क है। SME सेक्टर जो है वो एक मैशत की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो हम अपने छोटे कारोबारी ताजरों को, जो छोटा कारोबार करते हैं, उनको हमेशा से ये तरगीब देते हैं, उनको ये कन्विंस करते हैं कि आप टैक्स नेट में आएँ। टैक्स नेट में आने के बेबहा फ़ायदे हैं, और आगे आने वाले दौर में तो कोई भी बंदा पाकिस्तान में बग़ैर टैक्स नेट या बग़ैर NTN के नहीं बचेगा। सामईन, देखा सरदार साकिब साहब ने बड़ी डिटेल के साथ तफसीली गुफ्तगू करते हुए कि जब देखें हम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, खाने पर, पीने पर, उठने पर, आने पर, जाने पर, ट्रांसपोर्ट पर, ट्रैवल पर, तो हम गवर्नमेंट के बाजू क्यों ना बने? हम उसको प्रॉपर अपना नाम को, अपनी ID को, आइडेंटिफिकेशन को टैक्स के ज़िम्मे में लाएं, और आप उससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं एक ब्रेक पर, कहीं ना जाइएगा, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन और सामाईन। आफाक हज़ारवी साहब की तरफ चलते हैं। आफाक हज़ारवी साहब, आप बताइए कितने अरसे से आप सरकार की मदद सराई कर रहे हैं और आपके उस्ताद मोहतरम कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन सन 2007 से नात की दुनिया में मैं आया। जब तो नात शुरू की तो उस वक्त उस्ताद ग्रामी कोई नहीं थे, क्योंकि बच्चे थे हम।
تو سن 2014 سے میں جو ہے پراپر نعت کی دنیا میں آیا. تو استاد گرامی مرحومہ مغفور تنویر اقبال صاحب استاد جی میرے فوت ہو گئے سن 2020 میں فوت ہوئے. 6 سال میں نے ان کے پاس نعت کی کلاسز دی ہے. تو یہ سارا صدقہ ہے فیضان کونین ہے ماشاءاللہ, سرکار کا صدقہ ہے. تو استاد جی کی یہ جو ہے سارے معاملات. فاق بھائی یہ تو ایسی زندگی ہے, انسان کی لڑی ہے کہ ساری زندگی آپ سیکھتے رہیں تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ یہ سمندر ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس سمندر کے متعلق؟ یہ تو دیکھیں حضور علیہ السلام کی جو نعت کے بارے سے, یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ انسان پوری زندگی اس کا کنارہ نہیں ڈھونڈ سکتا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو اتنا علم ہے کہ ہم جو سمندر میں انگلی ڈبو کے باہر نکالیں, جو پانی نکلے گا وہ ہمارا علم ہے, قطرہ ہے. تو یہ تو اس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں ہے. ہم جتنا پڑھ رہے ہیں یہ بہت کم ہے. اور آپ سیکنڈ ٹائم صدائے احسان کے مہمان بنے. جو پچھلا ٹرنور ہمارا گزرا صدائے احسان کا, نعمت رمضان کا, اور جو آج کا ہے K2 ٹیلی ویژن کا, تو اس میں کیا ڈیفرنس محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کا آگے سے کافی بہتر ماشاءاللہ نئے چہروں کے ساتھ. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر بندہ نچیز کو آپ نے حاضر کیا ہے. تو آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا ایک شکر گزار میں ہی نہیں بلکہ ہر ثنا خان ہونا چاہیے کہ آپ نئے نئے چہروں کو لوگوں کی طرف. نہیں افاق بھائی, جو میرا ایمان ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار نے ہر شخص کی ڈیوٹی لگائی ہے. یہی بات بے شک. اس ڈیوٹی کو آپ ایمانداری سے نبھا جائیں تو آپ کے لیے آگے بہت سارے آپ کو بہت ساری فیسلٹیز ملیں گی. اور اگر آپ اس میں ڈنڈی ماریں گے, معذرت کے ساتھ میں ان ثنا خانوں کی بات کرنا چاہوں گا جن کو یہ پلیٹ فارم ہم نے فری آف کاسٹ مہیا کیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ورفان اللہ کا ذکر چلتا رہے, نبی کا ذکر چلتا رہے, اور یہ محفل چلتی رہے, سننے والا سنتا رہے, اور نیکیاں آپ کے اور ہمارے حصے میں آئیں. اور جو ثنا خان ہمیں ٹائم دے کر گولی کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت دے. نصیحت کے میرے بھائی ہیں, میں دل سے جب تھوڑا سا مجھے محسوس ہوتا ہے تو میں بات کر دیتا ہوں, کیونکہ میں دل میں بات نہیں رکھتا. میرے کئی ثنا خانوں نے مجھے ٹائم دیا اور ٹائم پہ وہ نہیں آئے, تو میرا نقصان کچھ نہیں ہوا. سرکار نے اس کے متبادل ہمارے چینل پر آلریڈی اس وقت بھی 3-4 ایکسٹرا ثنا خان بیٹھے ہوئے ہیں جو اس محفل کو سننے آتے ہیں, آپ کو سننے آتے ہیں, اور اپنا وہ سبق لیتے ہیں کہ افاق زاروی نے کیسے پڑھا, ظفر اقبال نے کیسے پڑھا, سردار صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنی نالج کے لیے آتے ہیں. اور میں کہوں گا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. آپ سے درخواست کروں گا آپ اپنا خوبصورت کلام سنا دیں. آپ کس کا بھلا نہیں کرتے, آپ کس کا بھلا نہیں کرتے, آپ کس کو عطا نہیں کرتے, آپ کس کا بھلا نہیں کرتے, آپ کس کو عطا نہیں کرتے, آپ کس کو عطا نہیں کرتے, اور آپ کی بارگاہ سے سائل, آپ کی بارگاہ سے سائل, کبھی خالی لوٹا نہیں کرتے,
کبھی خالی لوٹا نہیں کرتے. اور ہم امتیوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ امتی کے لیے کریم آقا، امتی کے لیے کریم آقا. ارے کسی جگہ پر دعا نہیں کرتے، کس جگہ پر دعا نہیں کرتے، کس جگہ پر دعا نہیں کرتے. اور خود خدا بھی ہے مدح ان کا، خود خدا بھی ہے مدح ان کا. ارے ایک ہم ہی ثنا نہیں کرتے، ارے ایک ہم ہی ثنا نہیں کرتے. آپ کس کا بھلا نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. افاق ہزاروی سے مجھے بتائیے کہ اس دور حاضر کے کس ثنا خان سے آپ متاثر ہیں؟ میں تو ماشاءاللہ اس دور میں سید زبیب مسعود شاہ صاحب، سبحان اللہ، سید سلمان کنین شاہ صاحب، کیا بات ہے. اور ہمارے علاقۂ واقعین میں جو ہے وہ ہیں اپنا محمد شاکر شہزاد کریمی صاحب ماشاءاللہ. تو آپ نے تو بڑے استادوں کا ذکر ہی نہیں کیا، منظور الکنین صاحب کا. وہ تو رحمۃ اللہ سب علیہ، سے پہلے میں نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے کہا ہے کہ یہ فیضان کونین ہے. فیضان کنین ہے. وہ تو میں نے، لیکن ہر بندے کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کہا. ہاں یہ تو فیضان کنین، میں تو کہتا ہوں یہ سرکار کا دی ہوا سارا ہی صدقہ کونین ہے، یہی بات ہے. کیونکہ یہ کائنات کی طرف سے عطا ہے. اور یہی اس بات. ثنا خان کے لیے جس کے منہ سے سرکار کی مدح سرائی ہوتی ہے. یہ تو کنین شاہ صاحب کے لگائے ہوئے پودے ہیں پودے. جو آج ماشاءاللہ نکھر رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کی روح بھی جو ہے اس وقت قبر میں بڑی خوشحالی ہوگی کہ الحمدللہ جو انہوں نے محنت کی تھی صدقہ جاریہ وہ آج الحمدللہ ایک رنگ لا رہا ہے. تو یہ سب سرکار کا صدقہ ہے. اور سرکار بھی تو اپنے چاہنے والوں کو نوازتے ہیں. کیا جیسے ظفر اقبال صاحب نے بتایا کہ انہوں نے صدقہ بی بی پاکزارہ کا مانگا اور ایک نہیں 2 ثنا خان ہو گئے، خود بھی اور اپنا بیٹا بھی. سامعین، آپ نے دیکھا کہ وہ جو گھر ہے اہل بیت کا، ان کا ذکر نہ کیا جائے، ادب نہ کیا جائے تو کچھ بھی نہیں ملتا. کہ جنت بھی اہل بیت کی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی مغالطہ ہے اس کو دور کیجئے گا. سردار بھی سردار ابو طالب کا بیٹا ہے، مولا علی ہے، اور جنت کی خواتین کی سردار بھی بی بی ہیں. تو اس اہل بیت کے گھرانے کا ادب کریں، تب آپ کا ایمان پختہ ہوگا. چلتے ہیں سامعین ایک بریک پر، کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں اپنے اگلے ثنا خان کی طرف، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کب طلب ہوئی کہ آپ ثنا خانوں کی صف میں آگے، اور آپ کی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی اور آپ کو یہ زبان دی، تو یہ کس طلب کے تحت ہوئی؟ بس یہ عطائے در ظاہرہ ہے، آپ سے پہلے بھی عرض کیا. سبحان اللہ. اور بچپن سے شوق تو تھا، لیکن کچھ محفل کا بھی اثر ہوتا ہے. آج سے کچھ 4-6 ماہ پہلے ایک محفل میں بیٹھے تھے، وہیں یہ ٹاپک چل رہا تھا نعت کا. تو وہاں ایک شخص جو بیٹھے تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ قبر کا تیسرا سوال جو ہے
وہ بھی اگر دیکھا جائے تو نہت پہچان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہے۔ شک بے شک، کہ جب چہرہ انور دکھایا جائے گا تو سوال ہوگا کہ کیا ہستی کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو آپ بھی اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ بھی اس دنیا کو، یا آپ کا جو دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، یا نعت سنا رہے ہیں لوگوں کو، یا لوگوں سے سن رہے ہیں، لوگوں کو موقع دے رہے ہیں پڑھنے کا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے اچھے لیول پہ پڑھنا، لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ مشعل راہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ وہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے محبوب کی پہچان بتانے میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ یہ بالکل بے شک اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سرکار نے ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں، تو اس ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ سنوبر صاحب آپ جائیں میرے ثنا خانوں کا تعارف کروائیں، ان سے ثنا خوانی میرے باقی سننے والوں کو لوں، روز نئے سے نئے ثنا خان کو لائیں اور ان کو سنائیں۔ تو اسی پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ایک خوبصورت کلام آپ ہمیں اور سنا دیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کی کسی کو بھول نہیں، یہ ایسی بات ہے جس کی کسی کو بھول نہیں، جدا رسول کے در سے در بطول نہیں، جدا رسول کے در سے در بطول نہیں، حسین و حسن سے بڑھ کر جو خوبصورت ہو، حسین و حسن سے بڑھ کر جو خوبصورت ہو، چمن میں ایسا کوئی بھی قسم سے پھول نہیں، چمن میں ایسا کوئی بھی قسم سے پھول نہیں، جدا رسول کے در سے در بطول نہیں، جو فاطمہ علی سے تیری نہیں بنتی، جو فاطمہ علی سے تیری نہیں بنتی، تو لاکھ کر لے عبادت تیری قبول نہیں، تو لاکھ کر لے عبادت تیری قبول نہیں، جدا رسول کے در سے در بطول نہیں، تمہارے منہ پہ بھلا نور آئے گا کیسے، کوئے رسول کی تم نے ملی جو دھول نہیں، جدا رسول کے در سے در بطول نہیں۔ سبحان اللہ، ظفر اقبال صاحب شاعر نے بہت خوبصورت اور بہت بڑی بات کہہ دی ہے، بہت بڑی بات کہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کلام کو لکھنے والے کو اور آپ کو پڑھنے والوں کو
اجر عظیم عطا فرمائے. سردار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ آپ محفل کرواتے ہیں سالانہ, اور اس میں مزہ آ جاتا, پورا راولپنڈی شہر امڑ کے آتا ہے اور بڑے بڑے ثناخانوں کو آپ کو بلاتے ہیں. تو یہ جو اس کا ٹوٹل جو مینجمنٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ؟ سر اس کا ہم بہت مخصوص لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہمیشہ سے تعاون رکھتے ہیں. زیادہ حصہ پاکوں کے صدقے سبحان اللہ اپنے پاس سے ہوتا ہے. باقی یہ ایک اجر و ثواب کا کام ہے جو آپ یہاں کر رہے ہیں. میں نے بہت جگہوں پہ انٹرویوز دیے, میں بہت ساری جگہوں پہ, بہت سارے محافل میں, بہت سارے اداروں میں گیا, پی ٹی وی میں گیا, میں جیو میں, اے آر وی میں گیا. لیکن جو آج یہاں پہ مجھے اس K2 چینل پہ اور ثنائے حسان کے اس پروگرام میں آ کے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے, سرور میں محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہے نا, آپ کی بزنس کا جو کام ہے وہ بھی بتایا, اور جس ٹیسٹ کی آپ طلب رکھتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہمارے چینل پر. یہاں پہ پڑھنے والے بہت اچھے, آپ خود بہت اچھے, اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اس میں مزید اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت بخشے, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج ایک پروگرام ثنائے حسان کے نام سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پاکستان کا اور ہمارے ٹی وی چینلز کا سب سے بڑا پروگرام بنے گا. اور یہ جو ہمارے نعت خوان آتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ چھوٹے لیول پہ پڑھ لیں, آپ کی اس پروگرام کی توسط سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کا نام بیرون ملک بھی جا کے روشن کریں گے. سردار صاحب آپ کی فرمائش پہ کوئی جو نعت آپ زیادہ گنگناتے ہیں, سنتے ہیں, یا جس پہ آپ لطف محسوس کرتے ہیں, تو آفاق ہزاروی صاحب بیٹھے ہیں ان کو بتائیں اور سنتے ہیں آپ کی پسند کا کلام. سر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام ہے, فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جی بسم اللہ آفاق ہزاروی صاحب. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں. اور تم داخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے, دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر
میں اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو ہمارا یہ معاملہ علی کا ہے واہ 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 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں سامعین آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے میں اپنے تینوں مہمان کا بیحد مشکور ہوں سردار ثاقب صاحب آپ کا آفاق ہزاروی صاحب آپ کا ظفر اقبال صاحب آپ کا اور ناظرین اور سامعین آپ کا بھی کہ جو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے ہمیں اپنی آراء سے ہم اپنی آراء ہمیں دیتے رہتے ہیں ملتے ہیں کل اپنے نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان صنوبر گل مدنی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سيدنا محمد